اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ المولانا العظیم۔ سامعین ذی وقار، اسمبلی کے فلور پر حاجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ کسی مذہب پر کوئی فقیہت حاصل نہیں ہے، ان کی یہ بات مبنی بر جہالت ہے اور دین سے لا علمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کریم نے قرآن پاک میں بڑی خوبصورت بات کہی اور غلبہ دین کے حوالے سے اور برتری دین کے حوالے سے اور فوقیت دین کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول مکرم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرتے۔ تو اللہ کریم تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم کو جو دین عطا کیا ہے، اس دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دین تمام مذاہب پر، تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ اور حاجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مذہب پر کوئی فقیہت نہیں ہے۔ حاجہ آصف صاحب کی یہ بات بنیادی طور پر نصوص قرآنی کے ہی منافی ہے اور قرآن کی بنیادی نصوص کے ہی مخالف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرا دین جو ہے، میرے مصطفیٰ کا دین جو ہے، یہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمام ادیان پر اس کی برتری ہو۔ حاجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی مذہب پر کوئی برتری نہیں۔ اگر کسی مذہب پر کوئی برتری نہیں ہے تو مجھے بتائیں پھر مصطفیٰ کو طائف کی وادیوں میں پتھر کھانے کا مقصد کیا تھا؟ پھر حضور کا پیٹ پر پتھر باندھنے کا مقصد کیا تھا؟ شعبہ ابی طالب میں حضور کا قید رہنا کیا تھا؟ پھر مکے کی صعوبتیں، مصائب اور تکلیفیں اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ حضور نے 13 سالہ مکے کے اور 10 سالہ مدینے کے کا جو دور گزارا ہے، اس میں جو مصیبتیں، تکالیف اٹھائی ہیں، ان کا بنیادی مقصد بھی تو یہی تھا کہ میں یہ ساری تکلیفیں اور مصائب صرف اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے جو دین دے کے بھیجا ہے، وہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ اور مصطفیٰ کی جو تعلیمات ہیں اور تکلیفیں ہیں اٹھانا اور مصائب اٹھانا اور صعوبتیں اٹھانا اور کفار کی باتیں سننا، ان ساری مصیبتوں کا جو خلاصہ ہے وہ ہے غلبہ احیاء دین اور غلبہ دین مصطفیٰ۔ تو اگر وہ غلبہ دین مصطفیٰ مقصد نہیں تھا اور برتری دین مقصد نہیں تھا، تو پھر ان ساری صعوبتوں اور تکلیفوں کا کیا مقصد تھا ان کے سہنے کا؟ تو حاجہ صاحب، خدارا بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، بات کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ آپ ایک مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں تاجدار کائنات کی دین کی تعلیمات اور احکام سے بخوبی واقف ہونا چاہیے، اور جو بات کریں وہ بات دینی تعلیمات کے اتباع میں ہو، اور اس جملے سے فقط مذہبی لوگوں کا ہی نہیں بلکہ ہر وہ آدمی جو چاہے دین سے وہ دلچسپی اور محبت نہیں رکھتا عملی طور پر، لیکن قلبی طور پر تو لوگوں کے دل دین کے ساتھ ہی ہیں اور قلبی طور پر لوگوں کی محبت دین کے ساتھ ہے، تو چاہے عملی طور پر نہ ہو اتنی مضبوط، لیکن قلبی طور پر ہمارے دل اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ایسے کلمات کہنے سے گریز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہی کہوں گا کہ دین مصطفیٰ اللہ کریم نے جو حضور کو عطا فرمایا ہے، وہ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ دین مصطفیٰ تمام ادیان پر جو ہے اس کی فوقیت ہو، اس کی برتری ہو، اس کا غلبہ ہو۔ اس لیے کہ کسی بھی دین کا آپ مطالعہ کر لیں، کسی دین میں آپ کو جو معاشرتی اور اخلاقی رویے اسلام نے متعین کیے ہیں، وہ کسی بھی دین میں جزوی تو مل سکتے ہیں لیکن کلی نہیں مل سکتے، لیکن اسلام یعنی دین اسلام میں جو اخلاقی، مذہبی اور معاشرتی رویوں کی بات کی گئی ہے، وہ صرف آپ کو اسلام کے دامن میں ہی کلی طور پر میسر آئیں گے، کیونکہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اللہ کریم ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔